السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح نخبۃ الفکر کے دروس کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج یہ ہمارا 11واں پروگرام ہے، 11واں ایپیسوڈ ہے۔ آج کے جو موضوعات ہیں، آج کی جو عبارت ہے، اس میں جو موضوعات زیر بحث آئے ہیں وہ 2-3 ہیں۔ ایک تو عزیز جو حدیث ہوتی ہے اس کی تعریف کی ہے، دوسرا یہ بحث کی گئی ہے کہ کیا کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کا عزیز ہونا، یعنی کم از کم 2 سندوں سے مروی ہونا شرط ہے یا نہیں۔ تیسری بحث یہ ہے کہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر کسی حدیث کو درج کرنے کے لیے یہ شرط لگائی تھی کہ کم از کم اس کی بھی 2 سندیں موجود ہوں، یعنی کیا عزیز ہونا بخاری کی شرط ہے۔ یہ 3 پہلو ہیں جن پر آج گفتگو کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں مصنف کتاب والثالث العزیز وهو الا يرويه اقل من 2 عن 2۔ تیسری قسم عزیز ہے، پہلی قسم متواتر، دوسری مشہور اور تیسری قسم عزیز۔ عزیز کی تعریف یہ ہے کہ اللہ یرویہ اقل من 2 عن 2۔ عزیز وہ ہے کہ اس کو نہ روایت کیا ہو 2 سے کم لوگوں نے، 2 کے واسطے سے، یعنی 2 کے واسطے سے 2 ہی لوگوں نے روایت کیا ہو، 2 سے کم نے اس کو روایت نہ کیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طبقے میں راویوں کی تعداد 2 سے کم نہ رہ جائے۔ کسی جگہ 2 سے زیادہ ہو، 3 ہو، 4 ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی بھی جگہ پر راوی 1 نہ رہ جائے۔ اگر 1 رہ جائے گا تو پھر اس کو عزیز نہیں کہا جائے گا۔ لہذا اگر کہیں واحد عن 2 ہے تو وہ بھی عزیز نہیں کہلائے گی، لیکن کہیں ثلاثۃ عن 2 ہے، 4 عن 2 ہے تو وہ عزیز کہلائے گی۔ کسی بھی جگہ اگر 2 راوی رہ جائیں تو اس کو عزیز کہا جائے گا۔ عزیز کو عزیز کیوں کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وسمی بذالک اما لقلت وجودہ و اما لکونہ عز ای قوی لمجیئہ من طریق آخر۔ کہنے اس کو عزیز کہا جاتا ہے وسمی بذالک، اس کا یہ نام رکھا گیا ہے اما لقلت وجودہ، یا تو اس وجہ سے کہ اس کا وجود بہت کم ہے۔ عز یا عزو کے معنی ہوتے ہیں کم ہونا، دشوار ہونا، تو یا تو عزیز عز یا عزو باب ضربہ سے نکلا جس کے معنی کم ہونا اور دشوار ہونا ہوتے ہیں، تو گویا کہ عزیز کا مطلب ہوا وہ حدیث یا حدیث کی وہ قسم جو کم پائی جاتی ہے، اما لقلت وجودی، یا تو اس کے کم پائے جانے کی وجہ سے، وہ اما لکونہ عز، یا پھر یہ عزیز جو ہے عز یا عزو سے بنا ہے، سمیہ یا فتح دونوں باب ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں طاقت حاصل کر لینا، جس سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کئی جگہ آتا ہے عزیز الحکیم۔ لکونہ عز، یا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عز یعنی قویہ، کہ طاقتور ہو گئی ہے، اس نے طاقت حاصل کر لی ہے۔ کیوں؟ لمجیئہ من طریق آخر، اس لیے کہ یہ دوسرے طریق سے، دوسری سند سے بھی آ گئی ہے، تو دوسری سند سے آنے کی وجہ سے یہ اب طاقتور ہو گئی ہے۔ اصلاً تو 1 سند ہوتی ہے، لیکن عزیز چونکہ کہتی ہے اس کو جس کی 2 سندیں ہوں، تو گویا کہ 1 کے بجائے اس کی 2 سندیں ہو گئی ہیں، اس لیے اس نے طاقت حاصل کر لی ہے، قوت حاصل کر لی ہے۔ تو چاہے پہلے اشتقاق کی وجہ سے اس کو عزیز کہا جاتا ہو یا دوسرے اشتقاق کی وجہ سے کہا جاتا ہو، بہرحال تعریف یہی ہے کہ جس کی سند میں کسی بھی جگہ راویوں کی تعداد 2 سے کم نہ رہ جائے۔ یہ تو پہلا مسئلہ ہو گیا عزیز کی تعریف کے بارے میں۔ دوسرا جو مسئلہ آج کی گفتگو کا وہ یہ ہے کہ کیا کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کا عزیز ہونا ضروری ہے، یعنی کیا کوئی حدیث 1 سند سے آئے باقی اس میں تمام شرطیں پائی جائیں تو کیا وہ صحیح ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، یا جب تک اس کی 2 سندیں نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم اس کو صحیح نہیں کہیں گے؟ تو فرماتے کہ ولیس شرطا للصحیح، عزیز ہونا یہ صحیح کی شرط نہیں ہے۔ جمہور کی رائے یہی ہے، جو مصنف کتاب کی رائے ہے، کہ عزیز ہونا یہ صحیح ہونے کی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی حدیث 1 سند سے بھی آئی ہے اور اس میں دیگر تمام شرائط پائی جا رہی ہیں تو وہ صحیح ہو سکتی ہے۔ خلافا لمن زعمہ، ان لوگوں کے برخلاف جنہوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، جنہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کا عزیز ہونا یعنی 2 سندوں سے آنا یہ شرط ہے، ضروری ہے۔ کون لوگ ہیں؟ کہنے وہ ابو علی الجبائی من المعتزلہ، ایسا دعویٰ کرنے والے ابو علی الجبائی ہیں جو معتزلہ میں سے ہیں۔ ان کی رائے یہی ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کا عزیز ہونا شرط ہے۔ اور بھی بعض لوگوں کی رائے ہے
یہ اختلاف پیدا کس وجہ سے ہوا؟ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو علی جبائی اور ان کے ہمنوا جو لوگ ہیں وہ روایت کو شہادت یعنی گواہی کی طرح سمجھتے ہیں. وہ روایت کو شہادت پر قیاس کرتے ہیں، گواہی پر. اور شہادت دینے کے لیے کسی بھی چیز کی کم از کم دو گواہ ہونے چاہیے. کسی بھی مسئلے میں آپ دیکھ لیجئے عام طور پر 2 ہی گواہ طلب کیے جاتے ہیں. تو چونکہ ایک کی گواہی عام طور پر قبول نہیں ہوتی ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ جو روایت ہوتی ہے، جو حدیث ہوتی ہے، وہ بھی چونکہ ایک طرح کی گواہی ہے. دین کے معاملے میں آپ گواہی دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں، تو وہ بھی ایک کی قبول نہیں ہونی چاہیے، 2 ہونے چاہیے کم سے کم. لیکن جمہور کی رائے یہ ہے، اور جمہور میں مطلب سواد اعظم کی، جمہور جماہیر کی رائے یہ ہے کہ نہیں، روایت جو ہے وہ شہادت کی طرح نہیں ہے، گواہی کی طرح نہیں ہے، بلکہ روایت خبر کی طرح ہے. روایت خبر کی طرح ہے. اور خبر میں یہ دیکھا جاتا ہے بس کہ مخبر جو ہے، خبر دینے والا جو ہے، وہ امانت دار ہے اور سچا ہے کہ نہیں ہے. تو اگر وہ قابل بھروسہ ہوتا ہے تو ایک کی بھی خبر کو ہم تسلیم کر لیتے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جیسے اذان ہے تو ہم مؤذن کی اذان پر افطار کر لیتے ہیں، مؤذن کی اذان پر ہم سحری ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ مؤذن تو اکیلا ہوتا ہے. اور حضور میں یعنی حدیث میں کہا بھی گیا کہ جب مؤذن اذان دے تو تم افطار کرو، مؤذن اذان دے تو سحری چھوڑ دو. تو یہ خبر کا معاملہ ہے، گواہی کا معاملہ نہیں ہے. اسی بنیاد پر امہات المومنین رضی اللہ عنہ اجمعین کی روایت کو بھی قبول کیا گیا ہے. ایک حضرت عائشہ کی، حضرت ام سلمہ کی اور بہت ساری خواتین صحابیات کی روایت کو قبول کیا گیا ہے. چونکہ یہ گواہی کا معاملہ نہیں ہے، خبر کا معاملہ. اور خبر جو ہے اگر خبر دینے والا سچا ہو، قابل بھروسہ ہو، تو ایک کی بھی قبول کی جاتی ہے. لہذا جمہور کی رائے یہی ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے، قابل قبول ہونے کے لیے عزیز ہونا یہ شرط نہیں ہے. اگر ایک سند سے بھی آئی ہے اور باقی تمام چیزیں اس میں پائی جا رہی ہے تو بھی وہ صحیح ہو سکتی ہے. یہ بات تو ہو گئی یہاں تک. اب اس میں کہ کون لوگ صحیح ہونے کے لیے عزیز کی شرط لگاتے ہیں. نام ایک تو پیش کر دیا ابو علی الجبائی کا، اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کا نام پیش نہیں کیا ہے. لیکن اس سلسلے میں حاکم ابو عبداللہ نیساپوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے مصنف نے ذکر کیا ہے کہ حاکم ابو عبداللہ نیساپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت سے بھی یہی متبادر ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ بھی صحیح کے لیے عزیز ہونے کی شرط لگاتے ہیں. وہ کیا عبارت ہے؟ پہلے وہ عبارت دیکھتے ہیں پھر اس پر گفتگو کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وَإِلَيْهِ يُومِيُ کلام الحاکم ابی عبداللہ فی علوم الحدیث، کہہ رہے ہیں اور اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے حاکم ابو عبداللہ کا کلام جو انہوں نے علوم الحدیث میں کیا ہے. اسی بات کی طرف، یعنی اس بات کی طرف کہ صحیح کے لیے عزیز ہونا شرط ہے. حیث قال، کہ انہوں نے کہا ہے علوم الحدیث میں، الصحیح هو الذي يرويه الصحابی الزائل عنه اسم الجہالہ بأن يكون له راویان ثم يتداوله اہل الحدیث الى وقتنا هذا كالشہادة على الشہادہ. یہ عبارت ہے حاکم ابو عبداللہ نیساپوری کی. اس عبارت سے مصنف کتاب یہ بتانا چاہ رہے کہ ایسا لگتا ہے، اس عبارت سے ایسا اشارہ ہوتا ہے گویا کہ حاکم کی رائے بھی یہی ہے کہ صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا شرط ہے. اس عبارت کے 2 مطلب نکل سکتے ہیں. ایک مطلب تو وہ ہے، ایک مفہوم تو وہ ہے جو گویا کہ اس جگہ ہمارے مصنف نے مراد لیا ہے اور جس کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے کہ حاکم بھی گویا کہ ابو علی جبائی کے ساتھ ہے. لیکن اس کا جو زیادہ بہتر مفہوم ہے وہ دوسرا مفہوم ہے، اور اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حاکم ابو علی الجبائی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ حاکم جمہور کے ساتھ ہے. ایک تو صرف اس عبارت کا جو دوسرا مفہوم ہے اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حاکم جو ہے وہ جمہور کے ساتھ ہے، اور دوسرا جو مفہوم ہے وہی زیادہ بہتر بھی ہے اور وہ زیادہ آسان بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ حاکم کی دیگر جو عبارتیں ہیں وہ بھی اسی بات کی دلیل فراہم کرتی ہے کہ حاکم جمہوری کے ساتھ ہے. چنانچہ انہوں نے ایک جگہ پر جو ہے غریب کی 2 قسمیں کی، غریب حدیث کی، صحیح اور غیر صحیح. تو ظاہر بات ہے غریب کو جب وہ صحیح کہہ رہے ہیں ایک قسم کے اعتبار سے، تو غریب کی تو ایک ہی سند ہوتی ہے. گویا کہ وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ صحیح جو حدیث ہے وہ غریب بھی ہو سکتی ہے. تو اور دیگر عبارات دیکھ کر یہ فیصلہ اگر ہم کریں تو حاکم کا جو قول ہے، حاکم کا جو رجحان ہے وہ جمہوری کی طرف ہے، ابو علی الجبائی کی طرف نہیں ہے. تو اب اس عبارت پر بات کرتے ہیں. اس عبارت کے ہم نے عرض کیا کہ 2 مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک مفہوم گویا کہ ہمارے مصنف نے مراد لیا ہے، پہلے وہ والا مفہوم عرض کرتے ہیں. الصحیح هو الذی، صحیح حدیث وہ ہوتی ہے الذی یرویہ الصحابی، جس کو روایت کرے وہ صحابی، الزائل عنہ اسم الجہالہ، جس سے جہالت کا نام ہٹ گیا ہو، یعنی جو مجہول نہ ہو، جو معروف ہو.
الصحابی الزائل عنہ اسم الجہالہ، جس کو روایت کرے وہ صحابی جس سے جہالت کا نام ہٹ گیا ہو، یعنی جس پر جہالت کا نام و نشان نہ ہو، یعنی جو معروف ہو. کس طرح روایت کرے؟ بیان یکون لہو راویان، یہ با جو ہے یہ گویا کہ ماں کے معنی میں، ماں یکون لہو راویان، اس طرح روایت کرے کہ اس کے لیے، یعنی اس حدیث کے لیے راویان دو راوی ہوں، یعنی اس صحابی سے جو معروف صحابی ہے اس سے روایت کرنے والے دو راوی ہوں، دو تابعی اس سے روایت کریں. ثم يتداولوا اہل الحدیث الى وقتنا هذا، اور پھر اس کے بعد محدثین نے جو ہے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہمارے وقت تک. تو گویا کہ اس عبارت کا ایک مطلب یہ نکل رہا ہے کہ صحیح اس حدیث کو کہا جائے گا جس کو معروف صحابی روایت کرے اور پھر اس حدیث کو اس سے دو تابعی روایت کرے. تو گویا کہ یہاں بات وہی آ گئی کہ امام حاکم جو ہے یہی کہتے ہیں کہ جب تک اس حدیث کی دو سند نہ ہو تو وہ صحیح نہیں ہوگی، اور یہاں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہوگی وہ جس کو صحابی کے بعد دو تابعی روایت کریں. جیسے کہ کشہادت علی الشہادہ، جیسے کہ گواہی پر گواہی کا مسئلہ ہے، یہ امام شافعی کے مسلک میں یہ بات ہے. مثال کے طور پر کسی قضیے میں گواہ موجود ہے، دو گواہ ہوتے ہیں، تو اب کسی قضیے میں دو گواہ موجود ہیں کسی مسئلے میں اور ان کو عدالت میں آنا ہے، لیکن کسی وجہ سے دونوں وہ عدالت میں نہیں آ پا رہے، تو وہ اپنی جگہ اپنا نائب بنا کر کسی کو گواہی کے لیے بھیج دے رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک کو نہیں بھیجیں گے اپنی جگہ، بلکہ ہر ایک گواہ اپنی جگہ دو دو گواہوں کو بھیجے گا، ہر ایک گواہ اپنی جگہ دو دو گواہوں کو بھیجے گا. تو جیسا کہ اصل جو گواہ ہے وہ تو ایک ہے، ایسی جو اصل صحابی ہے وہ تو ایک ہے، لیکن اس صحابی سے جو نقل کرنے والے وہ دو ہونے چاہیے. جیسے اس ایک گواہ کی جو نیابت کرنے والے ہیں اس سے جو گواہی کو آگے پہنچانے والے ہیں وہ دو گواہ ہونے چاہیے. یہ مسئلہ مسلک شافعی میں، ہمارے مسلک حنفی میں یہ مسئلہ نہیں ہے. بہرحال تو بات سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ جس طرح اصل گواہ کی گواہی کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے ایک گواہ کی جگہ دو گواہ ہونے چاہیے، اور وہ دو گواہ جو اصل ہیں جب وہ عدالت میں حاضر نہیں ہوں گے تو ان کو اپنی جگہ دو دو بھیجنے پڑیں گے، گویا کہ پھر چار گواہ آنے چاہیے. تو ایسے ہی فرماتے ہیں کہ جو حدیث صحیح ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ صحابی ایک تو معروف ہو، چاہے صحابی ایک ہی ہو، لیکن پھر اس کے بعد اس کو دو تابعی روایت کر رہے ہیں اس سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو متداول ہو گئی ہو اور محدثین نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہو. ایک تو مفہوم اس کا یہ ہے، اور اس کے اعتبار سے بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ گویا کہ حاکم بھی ابو علی جبائی کے ساتھ ہے، لیکن اس کا جو ایک اور مفہوم بھی ہے اور وہی زیادہ مناسب اور بہتر ہے. وہ مفہوم یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث وہ ہوگی الذی یرویہ الصحابی، جس کو ایسا صحابی روایت کرے الزائل عنہ اسم الجہالہ، جس سے جہالت کا نام مٹ گیا ہو، یعنی جو معروف ہو، اور معروف کس طرح ہو؟ بیان یکون لہ راویان، یہ بات جو ہے اب اس جگہ یہ زائل کی وجہ بتا رہا ہے، زائل سے متعلق ہے، یعنی اس سے جہالت کا نام و نشان اس طرح مٹ گیا ہو کہ اس سے روایت کرنے والے دو راوی ہوں، یعنی اس کے دو شاگرد ہونے چاہیے تابعین میں سے. یہ مراد نہیں کہ اسی حدیث کو روایت کرنے والے دو ہوں، نہیں، یعنی کوئی ایسا صحابی ہو جس سے کوئی بھی روایت نقل کی ہو لیکن کم از کم دو تابعین نے اس سے حدیث نقل کر رکھی ہو، دو تابعین نے اس سے روایت نقل کر رکھی ہو. یہ والی جو حدیث جس کی ہم بات کر رہے ہیں جو صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی، چاہے اس کو نقل کرنے والا ایک ہی تابعی ہو، مرادی کا اوور آل کل ملا کر اس کی حدیث کو نقل کرنے والے تابعین میں سے دو ہونے چاہیے. اگر دو تابعی کسی صحابی سے گویا کہ نقل کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ صحابی معروف ہے، مجہول نہیں ہے. تو یہ معروف ہونے کا طریقہ بتا رہے ہیں، معروف ہونے کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ کس صحابی کو ہم معروف مانیں گے. اس صحابی کو معروف مانیں گے جس کے تابعین میں سے دو راوی ہوں، دو شاگرد ہوں. باقی جس حدیث کی ہم بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، چاہے اس حدیث کو اس صحابی سے نقل کرنے والا ایک ہو چاہے دو، اس کی یہاں بحث ہی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ فرمایا کہ وہ صحابی جس سے جہالت کا نام و نشان اس طرح مٹ جائے بیان یکون لہ راویان، کہ اس کے دو راوی ہونے چاہیے، اور لہو کی ضمیر گویا کہ اس جگہ صحابی کی طرف لوٹے گی، اس صحابی کے دو راوی ہونے چاہیے، یعنی اس صحابی کے دو شاگرد ہونے چاہیے. جب اس کے دو شاگرد ہیں تو ہم پھر مان لیں گے کہ وہ صحابی معروف ہے. لہذا پھر اس کے بعد جو ہے اس حدیث کو ثم يتداولوا على الحديث الى وقتنا هذا، تو وہ صحابی روایت کرے، اور پھر اس صحابی کے بعد محدثین کے یہاں اس حدیث کو جو ہے تداول حاصل ہو گیا ہو، محدثین نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہو الى وقتنا هذا، ہمارے وقت تک.
تو یہ جو دوسرا مفہوم ہے یہی زیادہ بہتر ہے، اور اس سے یہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حدیث کا صحیح ہونے کے لیے عزیز ہونا شرط ہے. یہاں یہ بات ہی نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ یہاں تو بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ہم اسی حدیث کو صحیح مانیں گے جس کو معروف صحابی روایت کرے اور اس معروف صحابی سے پھر تابعین نے اور تبع تابعین نے اس کو نقل کیا ہو. ہر طبقے میں اس کو نقل کیا جاتا رہو، کسی بھی زمانے میں وہ ناپید نہ ہو گئی ہو. اور معروف کس کو مانیں گے؟ معروف اس کو مانیں گے، اس صحابی کو مانیں گے جس کے کم از کم تابعین میں سے 2 شاگرد موجود ہوں. یہ دوسرا مسئلہ ہوا. تیسرا مسئلہ اب یہ ہے کہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح میں یہ شرط لگائی تھی کہ وہ صرف اسی حدیث کو لیں گے جس کی 2 سندیں ہوں جو عزیز ہو، یا ایک سند والی حدیث کو بھی انہوں نے اپنے یہاں لیا ہے؟ تو قاضی ابو بکر بن عربی یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے شرط لگائی تھی کہ میں اسی حدیث کو درج کروں گا جو عزیز ہوگی. فرماتے ہیں کہ وصرح القاضی ابو بکر بن عربی فی شرح البخاری بان ذلک شرط البخاری. قاضی ابو بکر بن عربی نے شرح بخاری میں یہ شرط بتائی، یہ صراحت کی ہے کہ بان ذلک یعنی کونہ عزیزا، کہ یہ بات یعنی عزیز ہونا یہ بخاری کی شرط ہے. لیکن ان کی اس بات کو محدثین نے علماء نے تسلیم نہیں کیا ہے، بلکہ ان پر ہی بہت سارے اعتراضات کیے. ان پر سب سے پہلا اعتراض تو یہ کیا ہے کہ بھئی جو پہلی حدیث بخاری کی انما الاعمال بالنیات، وہ تو خود فرد غریب ہے، ایک سند سے آئی ہے، وہ تو خود ایک سند سے آئی ہے. اس کو نقل کرنے والے حضرت عمر اکیلے ہیں، اور حضرت عمر سے نقل کرنے والے علقمہ وہ بھی اکیلے ہیں. تو پھر یہ عزیز کا ہوئی. جب ان پر یہ اعتراض کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا، اور جواب ایسا دیا، مصنف فرماتے کہ وہ جواب خود قابل غور ہے، محل نظر ہے، یعنی وہ قابل تسلیم نہیں ہے. فرماتے کہ وہ اجابا اما اورد علیہ من ذالک، ان کے اوپر اس سلسلے میں جو اعتراض کیا گیا، اورد معنی اشکال کیا گیا، اعتراض کیا گیا، تو ما اورد علیہ من ذالک، اس سلسلے میں ان پر جو اعتراض کیا گیا، اعتراض یہ کیا گیا کہ پہلی حدیث ہی جو ہے عزیز نہیں ہے، غریب ہے. تو کہہ رہے اجابا بجواب، تو انہوں نے ایسا جواب دیا اس کا فیہ نظر، جو قابل غور ہے، جو محل نظر ہے. کیا انہوں نے جواب دیا؟ کہ لأنه قال، انہوں نے یہ کہا فإن قیل، اگر یہ اعتراض کیا جائے حدیث الاعمال بالنیات فرد، کہ انما الاعمال بالنیات والی جو حدیث ہے وہ فرد ہے، غریب ہے، لم یروی عن عمر الا علقمہ، اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف علقمہ نے روایت کیا ہے. اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ وہ تو غریب حدیث ہے، اور آپ بیان کر رہے ہیں کہ بخاری نے یہ شرط لگائی تھی کہ وہ عزیز ہی کو درج کریں گے جبکہ پہلی حدیث ہی غریب ہے، تو کہنے قلنا، قاضی ابو بکر بن عربی کہتے تو ہم یہ جواب دیں گے قد خطب به عمر علی المنبر بحضرت الصحابہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو دوران خطبہ، دوران تقریر ممبر پر بیان کیا تھا صحابہ کی موجودگی میں. فلولا انہم یعرفونہ لا انکروہ، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اس حدیث سے واقف تھے، وہ کہ کئی صحابہ نے وہ حدیث سن رکھی تھی. فلولا انہم یعرفونہ، اگر وہ اس حدیث کو نہ پہچانتے ہوتے صحابہ کرام، لا انکروہ، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نکیر کرتے اور اس حدیث کا انکار کر دیتے. وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ حدیث ہم نے سنی نہیں، ہم واقف ہی نہیں اس سے. تو گویا کہ اگرچہ بیان تو صرف حضرت عمر نے کی ہے، لیکن اور صحابہ اکرام نے، دیگر صحابہ اکرام نے اس حدیث کو اور بھی لوگوں سے سن رکھا تھا، یا حضور پاک علیہ السلام سے سن رکھا تھا، تبھی تو وہ خاموش رہے. یہ انہوں نے جواب دیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے یہ جواب کسی بھی طرح قابل تسلیم نہیں ہے. قضا قال، یعنی انہوں نے یہی بات کہی ہے، لیکن یہ جواب کیوں قابل تسلیم نہیں ہے بتا رہے ہیں آگے. وہ توقبہ، ان کے اس جواب پر یہ تعاقب کیا گیا ہے کہ لا يلزم من قولهم سكتوا عنه ان يكونوا سمعوا من غيره، کہ یہ لازم نہیں آتا اس بات سے کہ وہ خاموش رہے تھے، ان کے خاموش رہنے سے یہ لازم نہیں آتا، صحابہ اکرام کے خاموش رہنے سے یہ لازم نہیں آتا ان يكونوا سمعوا من غيره، کہ انہوں نے اس حدیث کو حضرت عمر کے علاوہ کسی اور سے بھی سن رکھا تھا. یعنی یہ جو بات کہی گئی قاضی ابو بکر بن عربی کی طرف سے کہ صحابہ اکرام خاموش رہے اس حدیث کو سن کر، تو یہ اس بات کی دلیل ہے گویا کہ انہوں نے اس حدیث کو حضور پاک سے سن رکھا تھا یا اور دیگر صحابہ سے سن رکھا تھا. تو یہ ان کی بات قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ خاموش رہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ انہوں نے اس حدیث کو سن رکھا تھا، بلکہ وہ خاموش اس وجہ سے رہ گئے کیونکہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پورا یقین اور اعتماد تھا. وہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. جیسے ایک صحابی کی حدیث کو بہت مرتبہ صحابہ نے قبول کیا، ایسے انہوں نے حضرت عمر کی اس روایت کو قبول کیا. تو خاموش رہنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے اس کو دیگر صحابہ سے حضور پاک سے سن رکھا تھا، بلکہ خاموش رہنے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں حضرت عمر پر اعتماد تھا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ جو قاضی ابو بکر بن عربی نے بات کہی
کہ بھئی حضرت عمر جو ہے اکیلے نہیں تھے بلکہ اور بھی صحابہ نے سن رکھا تھا، تو گویا کہ حضرت عمر جو متفرد ہیں وہ ہمارے لیے کوئی قابل حرج بات نہیں ہے. تو یہ بات اگر ہم حضرت عمر والے معاملے میں تسلیم کر بھی لیں تب بھی اس حدیث کی گالی آگے نہیں بڑھ سکتی، تب بھی وہ اس حدیث کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ صرف حضرت عمر اکیلے ہی متفرد نہیں ہیں بلکہ اس روایت کے شروع کے 4 طبقوں میں تفرد ہے. حضرت عمر بھی متفرد ہیں، ان سے نقل کرنے والے حضرت علقمہ بھی بالکل اکیلے ہیں، اور حضرت علقمہ سے روایت کرنے والے محمد بن ابراہیم بھی اکیلے ہیں، اور محمد بن ابراہیم سے نقل کرنے والا یحییٰ بن سعید بھی اکیلے ہیں. 4 طبقوں تک یہ فرد اور غریب حدیث ہے، اس کے بعد جا کے یہ متداول ہوئی ہے، مشہور ہوئی ہے. تو ان 4 طبقوں کا کیا جواب دو گے؟ اگر حضرت عمر والے طبقے میں آپ نے یہ کہہ دیا بھائی صحابہ نے سن رکھا تھا، تو کیا علقمہ والے طبقے میں بھی ان لوگوں نے سن رکھا تھا؟ اور کیا محمد بن ابراہیم والے طبقے میں بھی ان لوگوں نے سن رکھا تھا؟ پھر اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ جو 4 طبقے شروع کے ان میں جو تفرد ہے وہ تفرد ان کی متابعات سے دور ہو جاتا ہے کہ ان کی کچھ متابع روایت بھی آئی ہیں. تو حافظ عسقلانی نے اس کا جواب دیا کہ وہ متابع اتنی کمزور ہیں، اتنی ضعیف ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا ان کی وجہ سے ان کا تفرد ختم نہیں ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وَبِأَنَّ هَذَا لَوْ سُلِّمَ فِي تَفَرُّدِ عُمَرَ عَنْهُ، اور اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفرد کے سلسلے میں کہ بھائی دیگر لوگوں نے سن رکھا ہوگا، تو منع، تو پھر اس کو نہیں تسلیم کیا جا سکتا فی تفرد علقمہ عنہ، حضرت عمر سے علقمہ کے تفرد میں، کہ حضرت عمر سے نقل کرنے والے علقمہ اکیلے ہیں، ان کے تفرد میں اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. ایسی سمت تفرد محمد بن ابراہیم عنہ عن علقمہ، اور پھر اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا علقمہ سے محمد بن ابراہیم کے تفرد کے اندر. ایسی سمت تفرد یحییٰ بن سعید بھی عن محمد، پھر محمد بن علقمہ سے محمد بن ابراہیم سے یحییٰ بن سعید کے تفرد کے سلسلے میں بھی یہ بات ان کی تسلیم نہیں کی جا سکتی. علی ما هو صحیح المعروف عند المحدثین، جیسا کہ محدثین کے یہاں یہ صحیح اور معروف بات ہے کہ یہ حدیث 4 طبقوں تک منفرد رہی ہے، متفرد رہی ہے یا غریب رہی ہے. کہ وقت وردت لهم متابعات، اگرچہ ان حضرات کے کچھ متابع بھی موجود ہیں لیکن لا يعتبر بها، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ قاضی ابو بکر بن عربی کی یہ جو بات ہے کہ بخاری نے شرط لگائی تھی اپنی کتاب میں درج کرنے کے لیے کہ وہ عزیز ہونی چاہیے، ان کی یہ بات کسی بھی طرح قابل تسلیم نہیں ہے. پہلی حدیث جو ہے ان کی صراحت کو، قاضی ابو بکر بن عربی کے اس دعوے کو جو ہے غلط ثابت کر دیتی ہے. اس لیے آگے فرماتے ہیں، پہلے ایک جملہ اور ہے وَكَذَا لَا نُسَلِّمُ جَوَابَهُ فِي غَيْرِ حدیث عمر. تو ایک تو حضرت عمر والی حدیث کا معاملہ ہو گیا کہ اس میں قاضی ابو بکر بن عربی کا جو دعویٰ تھا اس نے غلط ثابت کر دیا. دیگر اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں جو اور صحابہ سے مروی ہیں اور وہ بھی غریب ہیں اور وہ بخاری میں موجود ہیں، اور ان حدیثوں میں بھی قاضی ابو بکر بن عربی نے کوئی نہ کوئی جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن مصنف فرماتے کہ جیسے قاضی ابو بکر کا جواب جو ہے یہاں حضرت عمر والی حدیث میں ہم نے تسلیم نہیں کیا ہے، ویسے اور جگہوں پر بھی ان کا جواب قابل تسلیم نہیں ہے. فرماتے کہ وَقَذَا لَا نُسَلِّمُ جَوَابَهُ فِي غَيْرِ حدیث عمر، ایسے ہی ان کا جو جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے علاوہ دیگر روایت کے سلسلے میں، دیگر حدیث کے سلسلے میں، اس کو بھی ہم تسلیم نہیں کرتے. وہاں بھی ان کے جواب میں کوئی نہ کوئی کھوٹ ہے، کوئی نہ کوئی نقص ہے. لہذا صحیح بات یہ ہے کہ یہ بخاری کی شرط ہی نہیں تھی، قاضی عربی نے اپنی طرف سے گویا کہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہی دعویٰ کر دیا ہے. چنانچہ قال ابن رشید فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِي الْقَاضِيَ فِي بُطْلَانِ مَا ادَّعَىٰ أَنَّهُ شَرْطُ الْبُخَارِي أَوَّلُ حَدِيثٍ مَذْكُورٍ فِيهِ. قاضی نے جو دعویٰ کیا ہے کہ یہ بخاری کی شرط ہے، اس دعوے کے باطل ہونے کے لیے، اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے یکفی القاضیہ، قاضی کے لیے کافی ہے اول حدیث، یہ یکفی کا فاعل اول ہے. تو وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِي الْقَاضِيَ، اور قاضی کے لیے کافی ہے فی بطلان مدعا انہ شرط البخاری، ان کے اس دعوے کے باطل کرنے کے لیے کہ یہ بخاری کی شرط ہے. کیا چیز کافی ہے؟ اول حدیث مذکور فی، وہ پہلی حدیث جو بخاری میں ذکر کی گئی ہے، بخاری میں آئی ہوئی پہلی حدیث ہی قاضی ابو بکر ابن عربی کے اس دعوے کو کہ عزیز ہونا بخاری کی شرط ہے، پہلی حدیث ہی اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے. تو یہ آج کی عبارت کے 3 مسئلے تھے جو الحمدللہ مکمل ہوئے. پہلا عزیز کی تعریف کے حوالے سے، دوسرا یہ بات کہ کیا صحیح ہونے کے لیے عزیز شرط ہے کہ نہیں ہے، تیسری یہ بات کہ کیا بخاری نے اپنی کتاب میں کسی حدیث کو درج کرنے کے لیے اس کا عزیز ہونا شرط، اس کی شرط لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی. تینوں باتیں الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں. اللہ تعالی ہم کو مکمل طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.